ناظرین، آج ہم آپ کو قلعہ خیبر کا وہ قصہ سنائیں گے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ خیبر فتح کیا تھا۔ جی ہاں ناظرین، خیبر کا علاقہ مدینہ منورہ سے 8 منزل کی دوری پر واقع ہے۔ ایک انگریز سیاح نے لکھا ہے کہ خیبر مدینہ منورہ سے 320 کلومیٹر دور ہے۔ یہ بڑا زرخیز علاقہ تھا اور یہاں عمدہ کھجوریں باکثرت پیدا ہوتی تھیں۔ عرب میں یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز خیبر ہی تھا۔ یہاں کے یہودی عرب میں سب سے زیادہ مالدار اور جنگجو تھے۔ ناظرین، ان کو اپنی مالی اور جنگی طاقتوں پر بڑا ناز اور گھمنڈ تھا۔ یہ لوگ اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدترین دشمن تھے۔ ناظرین اکرام، یہاں یہودیوں نے بہت سے مضبوط قلعے بنا رکھے تھے جن میں سے بعد کے آثار اب تک موجود ہیں۔ ان میں سے 8 قلعے بہت مشہور ہیں جن کے نام یہ ہیں: قتیبہ، نام، شک، کموس، نتاتا، صاب، وطیخ، سلالم۔ در حقیقت یہ 8 قلعے 8 محلوں کی مثل تھے اور انہی 8 قلعوں کا مجموعہ خیبر کہلاتا تھا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ خیبر کے یہودی قبیلہ غطفان کو ساتھ لے کر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں، تو ان کی اس چڑھائی کو روکنے کے لیے 1600 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر ساتھ لے کر آپ خیبر روانہ ہوئے۔ مدینہ منورہ پر حضرت صباح بن عرفہ رضی اللہ تعالی عنہ کو افسر مقرر فرمایا اور 3 جھنڈے تیار کرائے۔ ایک جھنڈا حضرت حباب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور ایک جھنڈے کا علمدار حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا، اور خاص جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک میں عنایت فرمایا، اور ازواج مطہرات میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لیا۔ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت حدود خیبر میں اپنی فوج کے ساتھ داخل ہو گئے اور نماز فجر کے بعد شہر میں داخل ہوئے تو یہودیوں نے دیکھ کر شور مچانا شروع کر دیا اور چلا کر کہنے لگے کہ اللہ کی قسم، مسلمانوں کا لشکر آ گیا اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ ہیں۔ اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر برباد ہو گیا۔ بلا شبہ ہم جب کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو کفار کی صبح بری ہو جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، یہودیوں نے اپنی عورتوں اور بچوں کو ایک محفوظ قلعہ میں پہنچا دیا اور راشن کا ذخیرہ قلعہ نام میں جمع کر دیا اور فوجوں کو نتاتا اور کموس کے قلعوں میں اکٹھا کیا۔ ان میں سب سے زیادہ مضبوط اور محفوظ قلعہ کموس تھا، اور مرہب یہودی جو عرب کے پہلوانوں میں 1000 سوار کے برابر مانا جاتا تھا، اسی قلعہ کا رئیس تھا۔ ایک اسلام نامی یہودی وہ بیمار تھا، مگر وہ بھی قلعہ نتاتا میں فوجیں لے کر ڈٹا ہوا تھا۔ یہودیوں کے پاس تقریباً 20,000 فوج تھی جو مختلف قلعوں کی حفاظت کے لیے مورچہ بندی کیے ہوئے تھی۔ سب سے پہلے قلعہ نام پر لڑائی ہوئی۔ حضرت محمود بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی بہادری اور جان نثاری کے ساتھ جنگ کی، مگر سخت گرمی کی وجہ سے ان پر پیاس کا غلبہ ہو گیا۔ وہ قلعہ نام کی دیوار کے نیچے سو گئے۔ ایک یہودی نے ان کو دیکھ لیا اور چھت سے ایک بہت بڑا پتھر ان کے اوپر گرا دیا، جس سے ان کا سر مبارک کچل گیا اور وہ شہید ہو گئے۔ اس قلعہ کو فتح کرنے میں تقریباً 50 مسلمان زخمی ہو گئے، لیکن قلعہ فتح ہو گیا۔ ناظرین کرام، قلعہ نام کے بعد دوسرے قلعے بھی بآسانی اور بہت جلد فتح ہو گئے، لیکن قلعہ کموس چونکہ بہت ہی مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا اور یہاں یہودیوں کی فوجیں بھی بہت زیادہ تھیں، اور سب سے بڑا بہادر محرب خود اس قلعہ کی حفاظت کرتا تھا، اس لیے اس کو فتح کرنے میں بڑی دشواری ہوئی۔ کئی روز تک یہ قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ پہلے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان میں اسلامی فوجوں کو چڑھائی کے لیے بھیجا۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے زبردست حملہ کیا، لیکن قلعہ فتح نہ ہو سکا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا، کل میں اس آدمی کو جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ فتح دے گا، اور وہ اللہ اور رسول کا محب بھی ہے اور محبوب بھی۔ راوی نے کہا ہے کہ لوگوں نے رات بڑی بے چینی میں گزاری کہ دیکھتے ہیں کہ کل کس کو جھنڈا دیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، صبح ہوئی تو جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔
حضرت علی نے قلعہ کموس کے پاس پہنچ کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس دعوت کا جواب اینٹ اور پتھر سے دیا، اور قلعہ کا رئیس مرہب خود میدان میں اتر آیا اور بڑے غرور کے ساتھ بولا کہ خیبر خوب جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ ناظرین اکرام، پہلا وار مرہب نے کیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے روک لیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر وار کیا اور اس کے سر پر تلوار ماری کہ ایک ہی ضرب سے جنگی ٹوپی کٹی، پھر سر کٹا، مغز کٹا اور تلوار دانتوں تک پہنچ گئی اور مرہب زمین پر گر کر ڈھیر ہو گیا۔ مرہب کی لاش کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھ کر اس کی تمام فوج اللہ کے شیر پر ٹوٹ پڑی، لیکن ذوالفقار حیدری بجلی کی طرح ان پر گرتی رہی، جس سے یہودیوں کی صفیں الٹ گئیں اور ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ پھر قلعے کے پھاٹک کو اکھاڑ دیا گیا اور اس طرح خیبر کا قلعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ آج بھی وہاں قلعے کے نشان اور کچھ آثار باقی ہیں۔